فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. دہرانے إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ان بے شک الذین وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا. ان الذین کافروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. سواء برابر ہے علیہم ان پر آپ چاہے انذرتا آپ ڈرائیں ہم ان کو انذرتہم چاہے آپ ڈرائیں ان کو ام یا لم نہ تنذر آپ ڈرائیں ہم ان کو ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں آپ ان کو لا نہیں یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ مہر لگا دی ہے اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر. علی کا معنی پر، قلوب میں نے دل، ہم ان کے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. سواء علیہم برابر ہے ان پر، اانذرتہم ام لم تنذرہم چاہے آپ ڈرائیں ان کو یا نہ ڈرائیں ان کو، برابر ہے یہ. لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ کیونکہ اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر. وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. سورۃ البقرہ الحمدللہ ہم نے شروع کی. پہلے اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان کی. اب نمبر 2 پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کفار کا تذکرہ کیا. نمبر 3 میں ایک اور گروہ کا بھی تذکرہ ہوگا جنہیں منافقین کہتے ہیں.
یعنی پہلے ایک دو رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا. سب سے پہلے کن کا ذکر کیا؟ متقین کا. دوسرے نمبر پہ اب کافرین کا، کافروں کا. فرمایا کہ ان الذین کفروا، بے شک، ان کا معنی ہے بے شک، اس بات میں کوئی شک ہی نہیں. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یہ کفر کیا ہے؟ کفر کیا ہے؟ کفر کسے کہتے ہیں؟ کاف، فا اور را، اس کا معنی ہوتا ہے چھپانا، چھپانا، ڈھانک دینا کسی چیز کو، یہ ہے کفر. کاف، فا اور را کا معنی کیا ہے؟ چھپانا. ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کسانوں کو بھی کفار کہا ہے، کافر کہا ہے. کیوں کہا ہے؟ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، فرمایا کہ جیسے مثال بارش کی کہ وہ کفار کو بڑی پیاری لگتی ہے، یعنی کسانوں کو. کسانوں کو کفار کیوں کہا؟ کیونکہ وہ بھی بیج لیتے ہیں اور زمین کے اندر چھپا دیتے ہیں، اس وجہ سے انہیں بھی کفار یا کافر کہہ دیا گیا. ورنہ اصطلاح میں جو کافر ہے وہ قرآن مجید میں تقریباً 2 معنوں کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے. ایک تو شکر کے مقابلے میں، شکر کے مقابلے میں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي، اور تم میرا شکریہ ادا کرو. اور شکریہ کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بندگی، اطاعت اور کمال درجے کی فرما برداری کرو. وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم کفر نہ کرو. یہاں پہ یہ کفر کا معنی ناشکری ہے کہ تم ناشکری نہ کرو. بلکہ ایک اور مقام میں فرمایا تھا ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور نعمتیں دوں گا. وَلَا إِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفر کرو گے. یہاں پر بھی جو کفر کا معنی ہے وہ کیا ہے؟ ناشکری، ناشکری معنی ہے یہاں پر بھی. تو دوسرا جو معنی ہے کفر کا، کافر، کفار کا، وہ ہے حق کا انکار کرنے والے. یہ لفظ جب ایمان کے مقابلے میں استعمال ہوگا تب اس کا مطلب ہوگا شریعت، حق، ایمان کا انکار کرنے والے. معنی اب ان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ کلمہ ایمان یا کلمہ توحید سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو چھپا کے پردے میں رکھا ہے، اس لیے انہیں کیا کہتے ہیں؟ کافر. تو قرآن مجید میں یہ کتنے معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے؟ کیوں جی؟ 2 معنوں کے لیے. ایک ناشکری کے معنی کے لیے، دوسرا حق نہ ماننے والے ان کے لیے. یہاں پہ جو کافر میں استعمال ہوا ہے یہ حق کا انکار کرنے والے مراد ہیں، حق نہ ماننے والے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، آ کا معنی حمزہ زبر آ. کیا لفظ ہے؟ کیا حرف ہے یہ؟ حمزہ زبر آ. اسے حرف استفہام کہتے ہیں. استفہام کا معنی ہے کچھ پوچھنا، سوال پوچھنا. جیسا کہ قرآن مجید میں ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا انت یوسف انکا لانت یوسف، کیا؟ کا معنی کیا ہے؟ بولے جی، کا معنی کیا ہے؟ کیا. لیکن یہاں پہ کیا معنی نہیں ہے، ورنہ اکثر جب یہ استعمال ہوتا ہے اس کا معنی کیا ہی ہوتا ہے. یہاں پہ جو آیا نا حمزہ زبر آ، جب سوال کے بعد یہ حمزہ زبر آ جائے تو یہ آتا ہے تسویہ کے لیے.
برابری کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ استفہامیہ نہیں ہے بلکہ حمزہ تسمیہ ہے. اس کا معنی ہوگا چاہے یا خواہ, خواہ ڈرائیں آپ ان کو, انذرتہم, خواہ ڈرائیں آپ ان کو, یہ معنی کر لیں یا یہ معنی کر لیں, چاہے ڈرائیں آپ ان کو. ٹھیک ہے جی, سمجھ آ گئی؟ انذرتہم ام لم تنذرہم, چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, لا یؤمنون, یہ ایمان نہیں لائیں گے. اب یہاں پہ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جب آیت نازل ہوئی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نئے نئے مدینہ میں گئے تھے. یہ بھی بات یاد رہے کہ یہ غزوہ بدر سے تقریباً پہلے ہی نازل ہو چکی تھی یہ آیت. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ اب کوئی بھی کافر ایمان نہ لاتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کافروں کو چاہے آپ ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں گے ایمان نہیں لائیں گے. حالانکہ اگر آپ حدیث پڑھیں, سیرت کا تاریخ کا مطالعہ کریں, آپ کو پتہ چلے گا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی بہت سے ایسے کافر تھے جو ایمان لائے تھے. کیوں جی, بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بہت سے ایسے کافر تھے جو ایمان لائے تھے. تو پھر اس آیت کا معنی کیا ہے؟ اس آیت میں تو یہ ہے کہ جنہوں نے کفر کیا آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس آیت کے بعد ایمان لائے. دراصل اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اس آیت سے سارے کافر مراد نہیں ہیں, بلکہ خاص کافروں کا ایک گروہ مراد ہے. اس سے وہ کافر مراد ہیں جن کو حق پہنچایا گیا تھا, سنایا گیا تھا, اور انہوں نے یہ بھی تسلیم کر لیا تھا کہ واقعتاً آپ کی بات حق اور سچ ہے, لیکن چند باتوں کی وجہ سے انہوں نے حق کا انکار کر دیا. ابھی وقت نہیں ہے ورنہ ہم قرآن مجید میں سے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھتے کہ ان لوگوں کو پتا تھا حق یہ ہے, سچ یہ ہے, لیکن بعض مقامات پہ اللہ نے ذکر کیا کہ ان لوگوں نے دنیاوی مال کے حصول کے لیے حق کا انکار کر دیا. نمبر 2, بعض مقامات پہ اللہ نے ذکر کیا کہ ان لوگوں نے عہدے کے حصول کے لیے حق کا انکار کر دیا تھا. تیسرے نمبر پہ ان لوگوں نے اپنی قومی حمیت کے لیے حق کا انکار کر دیا تھا. تو یہ صرف ان کافروں کی بات ہو رہی ہے, سارے کافروں کی بات نہیں ہو رہی. جیسے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک بہت بڑا کافر تھا جس سے اس کے عزیز نے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے. پتہ کس سے پوچھا تھا؟ ابو جہل سے. کس سے پوچھا تھا؟ ابو جہل سے. تو اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہاں پہ میرے اور تیرے علاوہ کوئی نہیں, سچی سچی بات بتانا. اس نے کہا واللہ ان محمد لرجل شاب, محمد لرجل شاب فینا, ایک ایسا نوجوان تھا جو ہم میں ہی پیدا ہوا, ہم میں ہی پلا بڑا, ہم میں ہی جوان ہوا. یدعى الامین, اسے تو لوگ امین کہا کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل. ساتھ کہتا ہے واللہ, مجھے اللہ کی قسم, ان محمد لصادق, بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. ما جربنا علیہ کذبا قط, ہم نے کئی مرتبہ اس نوجوان کو آزمایا. جربنا کے الفاظ ہے, تجربہ کیا, کئی مرتبہ چیزیں دے کے آزمایا کہ ابھی جھوٹ بولے, ابھی کوئی خیانت کر جائے, اتنا زیادہ مان لیا. لیکن اس نے کہا ما جربنا علیہ کذبا قط, اللہ کی قسم اس نے کبھی ایک چھوٹا سا جھوٹ بھی نہیں بولا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل کہہ رہا ہے. یعنی وہ جانتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں وہ حق اور سچ ہے,
وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. اب اسی نے پوچھا پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتا, تو ایمان کیوں نہیں لاتا؟ اس نے کہا دراصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں, ہم بھی پلاتے ہیں, وہ بھی حاجیوں کی حالت کا تواضع کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, جتنی چودر ان کے پاس اتنی چودر ہمارے پاس. اب ان میں سے ایک بندے نے دعویٰ کر دیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اگر ہم اس کو پیغمبر مان لیں تو ہمارے پاس بچتا ہی کیا ہے. بات کی سمجھ آئی ہے؟ تو یہ ایسے کافروں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان کو سب کچھ پتا ہے حق کا, سچ کا. اب کتنا ان کو سمجھائیں گے, آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, لا یؤمنون, یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں جی؟ اس آیت کی سمجھ آ گئی؟ اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. انذرتہم, چاہے آپ ڈرائیں ان کو, کیا اللہ کے نبی علیہ السلام بس ڈراتے ہی تھے؟ کیوں جی؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ کیوں جی؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ اچھا جی, کیا اللہ کے نبی سے وہ ڈراتے ہی تھے؟ قرآن نے تو کہا ہے چاہے آپ ڈرائیں, یہاں پر تو ذکر ہی نہیں ہے چاہے آپ ان کو خوشخبریاں دیں یا دلائل دیں. یہاں پہ لفظ ہے انذار کا. تو اللہ کے نبی کیا صرف ڈراتے ہی تھے؟ کیوں جی؟ کوئی جواب دے گا؟ خوشخبری دیتے تھے, لیکن یہاں پہ تو ذکر ہی نہیں ہے, یہاں پہ تو ہے ڈرانا. اس کا جواب بھی نوٹ کر لیں. انذار کہتے ہیں آخری وارننگ کو. کسے کہتے ہیں؟ آخری وارننگ کو. یہاں پہ پہلے سارے معاملات ہو چکے ہیں, یہاں پہ آخری وارننگ کا تذکرہ ہے. جو دعوت کا اسلوب ہے نا, طریقہ ہے, اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو کچھ لے کر آئے وہ 3 چیزیں تھیں. ایک تھی بشارت, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, آپ مبشر بھی ہیں, آپ نذیرہ بھی ہیں, خوشخبریاں بھی دیتے ہیں, ڈراتے بھی ہیں. سب سے پہلے کیا کیا؟ خوشخبریاں دے دی, بھئی اچھے بن جاؤ, تمہیں جنت ملے گی, حوریں ملیں گی, دودھ شہد کی نہریں ملیں گی, یاقوت موتی کے محلات ملیں گے. یہ کیا ہے؟ بولے نا سب شاباش, یہ کیا ہے؟ خوشخبریاں. اب ایک بندہ وہ خوشخبریاں سن نہیں رہا, وہ آپ سے بحث کر رہا ہے, آپ کو دلائل دے رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب دلیل دے, تو مولوی صاحب کیا کہیں گے؟ جنت بڑی پیاری ہے. کیوں جی؟ وہ کہیں گے مولوی صاحب نماز پڑھنے کی دلیل دیں, تو مولوی صاحب کے جنت میں بڑے مزے ہیں. کوئی جواب بنتا ہے؟ وہ کہ مولوی صاحب آپ نے کہا جی اللہ اکبر کر کے نماز شروع کرنی چاہیے, دلیل دیں. مولوی صاحب کہیں جنت میں جو دودھ ہے نا وہ بڑا مزے کا ہوگا. کوئی جواب بنتا ہے؟ نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, ان کو دعوت دیجیے اپنے رب کی حکمت کے ساتھ, والموعظۃ الحسنہ, اور موعظۃ الحسنہ کے ساتھ, دلائل کے ساتھ. تو پہلی چیز لوگوں کو ڈرانا ہے, لوگوں کو خوشخبری دینا. جو بندہ خوشخبری سے نہیں سمجھے گا, دلیل کا مطالبہ کرے گا, پھر اسے دلائل دیے جائیں گے. اسے کیا دیا جائے گا؟ دلائل دیے جائیں گے. اب ان لوگوں نے دلائل بھی سن لیے ہیں, سب کچھ جانتے بھی ہیں, اب پھر بھی کوئی نہیں مان رہا. تو ہم نے کل بھی ایک جملہ بولا تھا, 4 کتاباں سمانو آئیاں تے بنوا آیا. پھر ڈنڈا ہی چلے گا نا, پھر وارننگ ہی چلے گی. تو 2 کام ان کے گزر چکے ہیں, 2 معاملات گزر چکے, اب تیسرے مرحلے سے گزر رہے ہیں. اب ان کے لیے آخری وارننگ تھی. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوشخبری بھی دے لی ہے, دلائل بھی دے لی ہے, نہیں مان رہے. اب یہ آخری وارننگ ہے ان کے لیے. تو یہ ہے جی انذار. کیوں جی؟ اب بات کی سمجھ آئی ہے؟ اللہ کے نبی نے صرف ڈرایا ہی نہیں, خوشخبریاں پہلے دے چکے ہیں, دعوت بھی دے چکے ہیں. یہ تیسرا کام ہے انذار. لا یؤمنون, یہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں نہیں لائیں گے؟ کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی, وعلی سمعہم, اور ان کے کانوں پہ مہر لگا دی.
ان کے کانوں پہ مہر لگا دی. مہر کسے کہتے ہیں؟ ہم تو مہر کہتے ہیں نا اسٹیمپ کو. مہر لگا دی. یہ مہر اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ مٹی پہ یا موم کو گرم کر کے اوپر ٹھپا لگانا، یہ ہے مہر. انگوٹھی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ خاتم. خاتم، ٹھیک ہے نا. اس کو بھی کیوں خاتم کہتے ہیں؟ اس کے ذریعے بھی وہ ٹھپا لگایا جاتا تھا، مہر لگائی جاتی تھی. تو مہر کا معنی بند کر دینا، ختم، ڈانپ دینا، اسے بھی مہر کہتے ہیں. جیسے مٹی کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ کسی برتن کو مکمل بند کر دیا جائے، جسے ہم کہتے ہیں سیل لگا دی. کیا لگا دی؟ سیل لگا دی. بھئی ابھی آپ پانی کی بوتل لائیں، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس پہ وہ ایک سیل سی لگی ہوتی ہے. سیل کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ بوتل اصلی ہے، اس میں اب باہر کی کوئی شے داخل نہیں ہو سکتی. اگر سیل نہیں لگی، کوئی بھی ڈھکن کھولے گا، اندر سے اصلی پانی نکال کے وہاں سے ٹوٹی سے پانی بھر دے گا. تو اگر سیل لگی ہوگی تو معنی کیا ہوگا کہ اب اس میں کوئی بھی باہر سے چیز داخل بولے نا داخل نہیں ہو سکتی. تو ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے بھی ان کے دلوں میں ویسی ایک سیل لگا دی، ایک بند کر دیا، تالا لگا دیا. اب جو مرضی حق سچ ان کو بتاتے جائیں، ان کے دلوں میں داخل ہو سکتا اور نہیں سکتا. وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، کان بھی بند کر دیے. اب کانوں میں جتنی مرضی حق کی آواز پہنچتی رہے، حق پہنچتا رہے، یہ کبھی بھی اسے قبول کر سکتے. کان بند ہے حق کے لیے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں میں پردہ ہے. آنکھوں پہ مہر نہیں لگائی، آنکھوں پہ مہر نہیں لگائی. آنکھوں پہ بھی اللہ مہر لگا دیتے بھلا، آنکھوں پہ مہر کیوں نہیں لگائی؟ توجہ ہے نا. بتاؤں آپ کو، سننا چاہتے ہیں کہ تاکہ ہیں؟ آنکھوں پہ اس لیے مہر نہیں لگائی. یہ جو کان ہے نا، کان، آپ میرے آگے سے آواز دیں کان سنیں گے، یہ دائیں بائیں سے آواز دیں کان سنیں گے، پیچھے سے کوئی آواز دیں کان، ایسا ہی ہے نا. تو چاروں طرف سے اگر آواز دی جائے کان سنیں گے. کانوں کو بند کرنے کے لیے اچھی طرح مہر کی ضرورت تھی کہ چاروں طرف سے بند ہو جائیں. اور دل کا بھی یہی معاملہ ہے، یہ بھی چاروں طرف سے باتیں قبول کرتا ہے، ہر سمت سے بات قبول کرتا ہے. اس کو بند کرنے کے لیے بھی مہر کی ضرورت تھی. جبکہ آنکھیں پیچھے دیکھتی ہیں، کیوں جی؟ آنکھیں سامنے دیکھتی ہیں، دائیں بائیں نہیں دیکھتی، آنکھیں سامنے دیکھتی ہیں. تو ان کو بند کرنے کے لیے کسی سیل کی یا مہر کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ان کے سامنے پردہ کر دیا. اب آنکھوں میں کچھ نظر نہیں آئے گا. تو اس لیے دل اور کانوں پہ کیا لگائی؟ مہر، اور آنکھوں میں کیا کیا؟ پردہ کر دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے کیا ہے جی؟ بہت بڑا عذاب. اب میں آپ کو ایک بات پوچھوں. بات یہ ہے کہ مہر لگائی کس نے ہے؟ بولتا نہیں، سب نے بولنی ہے. ابھی آخری بات ہے، جواب نہیں میں نے دینا، میں نے صرف سوال کرنا، ٹائم ہو گیا. جواب اگلی چیز میں. سوال یہ ہے مہر لگائی کس نے؟ تو پھر ان کا قصور کیا ہوا؟ مہر تو لگائی ہے اللہ نے. بند کان کیے کس نے؟ اللہ نے. دل بند کیا اللہ نے. آنکھوں میں پردہ ڈال دیا کس نے؟ اللہ نے. تو ان کے لیے عذاب کیوں ہے؟ ان کا کافروں کا قصور کیا ہے؟ مہر تو اللہ لگا رہا ہے. تو اس کا جواب، اس کی وضاحت انشاءاللہ اب ہم اگلی قسط میں کریں گے. ایک مرتبہ ہم ترجمہ کرا دیتے ہیں. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، اانذرتہم، چاہے ڈرائیں آپ ان کو، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ، مہر لگا دی ہے اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، ولہم، اور ان کے
عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ اللہ جتنے بیمار گھروں میں، ہسپتالوں میں، کورونا کی وجہ سے یا دیگر امراض میں مبتلا، اللہ سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ اللہ خصوصاً ہمارے قاری صاحب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔